میں چھپ کے اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا. لوگ اگر سمجھے یہاں اپنے خدا ہے. میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا. اہلِ مظفر آباد، اہلِ جموں کشمیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں شہداء کو خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے سامنے اس عدم کا ادا کروں گا کہ جب تک آپ کے بیٹوں کا وہ ادھورا مشن جو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں جئیں گے، نہ خود جئیں گے اور نہ ہی ان 53 منشیوں کے ٹولے کو جینے دیں گے. اب آپ عزیز وقار، کیونکہ وقت جو ہے وہ بیت چکا، آپ یقیناً جو ہے وہ برنالہ سے جو قافلے نکلے تھے وہ گزشتہ صبح جو ہے وہ صبح 4 بجے وہاں سے نکلے تھے اور 24 گھنٹے انوار الحق صاحب اور ان کے جو آواری ہیں، مجھے اس ریاست کے اندر کوئی ایک پروگرام اپنا بتلا دے جو 24 گھنٹے جو ہے وہ چلتا رہا ہو. اور ابھی بھی دیکھیں کہ عوام جو ہے وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، سننا چاہتی ہے. یہ عوام جو پچھلے 77 سالوں سے جسے آپ نے برادریوں کے نام پر، قبیلے کے نام پر، ٹبر کے نام پر، علاقوں کے نام پر تقسیم کیے رکھا تھا، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اس عوام کو شعور آ چکا ہے. یہ عوام جان چکی ہے کہ ہمارے مسائل پر ڈاکہ کون ڈال رہا ہے، ہمارے مسائل کو جو ہے ہمارے مسائل کا جو ہے وہ کون ہے. تو اس سے انوار الحق کو، چونکہ یہاں ابھی جو حالیہ دنوں میں 13 مئی کو ہم ہونا چاہتے تھے، اہلِ مظفر آباد آپ ایک تاریخ رکھتے ہیں، صرف یہ 13 مئی کو نہیں. میں ماضی میں قومی تحریک کی آزادی پر نظر دوڑاؤں تو مجھے ہر بار جب ریاست جموں کشمیر کے شہری مظفر آباد کی طرف جو ہے وہ کوئی لانگ مارچ کرتے ہیں تو یہ اہلِ مظفر آباد اپنا خون دے کر جو ہے وہ جموں کشمیر کے شہریوں کا استقبال کرتے رہے. اور آج جب عوامی حقوق تحریک کی جب لانگ مارچ ہوا تو اس وقت بھی اہلِ مظفر آباد نے جو ہے وہ خون دے کر اپنے پوسٹ ڈویژن اور بیپر ڈویژن کے بھائیوں کا جو ہے وہ استقبال کیا. اب آپ عزیز وقار، سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسا خطہ جو وسائل کے حوالے سے مالا مال ہے اور اس کے شہری جو 45 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں سے 25 لاکھ جو ہے وہ معاشی جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور پچھلے 77 سالوں سے مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ بیس کیمپ ہے. ہم نے جو ہے سری نگر کو آزاد کروانا ہے، ہم نے بھارتی مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے. درست کہا راجہ غلام مصطفیٰ نے. تو 5 اگست 2019 کو یاد کیجئے وہ لمحات جب وادی کے اندر میرے اور آپ کے بھائیوں کو اس حد تک مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے پیاروں کو اپنے گھروں کے اندر دفنانے پر مجبور ہوئے. تو اس وقت یہ نام نہاد حکمران خاموش کیوں ہو گیا؟ یہ سوال کیجئے ان سے. اور پھر آج جو ہے مظفر آباد کی گلیوں میں انوار الحق کھڑا ہو کر الجہاد کا نعرہ لگاتا ہے. ہاں، الجہاد ہم الجہاد کہتے ہیں، الجہاد کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں تمہارے خلاف. اور تمہارے پیچھے جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ہم جہاد کر رہے ہیں. لوگوں، یہ ہر بار جو ہے مسئلہ کشمیر کو جو وہ ہمارے آگے بیان کر کے ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. ابھی حالیہ جو پاکستانی اور ہندوستانی کشیدگی ہوئی،
पूछिए ना इनसे, पूछिए ना कि हमले होते हैं, कोटली में हमला होता है, मुजफ्फराबाद में हमला होता है, ज्यादा लेके किधर जाते हैं। और फिर जब एक जंग छिड़ती है तो वो जो नुसरबाज अल जहाद का नारा लगा रहा था वो उस वक्त कौन सी दिल में छुपा हुआ था, ये सवाल बनता है या नहीं? बिल्कुल। और फिर दुरुस्त कहा कि ये जो हमारे शोधा हैं जम्मू कश्मीर के, उन शोधा के खून पर यहाँ डोल पर जो है वो भंगड़े डाले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उसके टाइटल जो है वो उसको दिए जाते हैं। तो सवाल कीजिए ना कि अभी हमारे बच्चों के कफन जो है वो मैले नहीं हुए और तुम जश्न मना रहे हो। पूछिए ना इन हुक्मरानों से, वो जो मुजफ्फराबाद में खड़े होकर अल जहाद का नारा लगाता है, तो उससे पूछिए ना कि ये मनूस होनी लकीर है, इस पर बसने वाले कश्मीरी, उनको जब एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो क्या वो भी हिंदुस्तान में एम्बुलेंस की सहूलत इनको नहीं दी? पूछिए ना इनसे कि वो जो निकाल का ऑफिस शायद 5 घंटे एम्बुलेंस में न होने की वजह से जान से बाजी जो है वो हार गया, उसका कातिल कौन है? उसका कातिल अनवार उल हक है, उसका कातिल अनवार उल हक के जो दीगर बावन का टोला है वो उसके कातिल है। और फिर जाए देखें निक्याल के अंदर एक औरत शहीद होती है, शोधा की फरिश्त में उसका नाम शामिल नहीं किया जाता। शेम। क्यों? पूछिए ना इनसे।